بندر اور دو بلیاں۔ کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک جنگل بہت ہی خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ وہ جنگل بہت ہی زیادہ حسین مگر چھوٹا سا تھا۔ اس چھوٹے سے جنگل میں دو بلیاں آپس میں گہری دوست رہا کرتی تھیں۔ دونوں آپس میں اتنی اچھی دوست تھیں کہ جو بھی چیز ان کو ملتی وہ آپس میں بانٹ کر کھاتیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا اچھا لگتا تھا ان کو۔ وہ ہر روز ایک دوسرے کے ساتھ سیر کو جاتیں اور جو بھی اشیاء ان کو فراہم ہوتی وہ آدھی آدھی کھا لیتیں۔ اس طرح وہ موج مستیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ راستے میں سیر کرنے جا رہی تھیں کہ راستے میں ان کو روٹی ملی۔ دونوں بلیاں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئیں کہ اب تو پیٹ کا انتظام ہو گیا۔ اب دونوں بلیوں نے اس روٹی کو آدھا آدھا بانٹ لیا، مگر اس بار ان کے درمیان لڑائی ہو گئی کہ تم نے زیادہ روٹی لی ہے۔ ایک بلی کہنے لگی، ایسے بلا وجہ ہمارے ساتھ لڑو مت، ہم پہلے بھی نہیں لڑتے، یہ روٹی آج تم نے زیادہ لے لی ہے۔ اس طرح اب دونوں کے درمیان لڑائی زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ سخت ناراض ہو گئی تھیں اور کہنے لگیں، تم ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسے کرتی ہو۔ ایک بلی بہت ہی زیادہ غصیل تھی۔ وہ کہنے لگی، تم نے زیادہ روٹی کا ٹکڑا لیا ہے، تم بہت جھوٹی ہو اور مکار ہو۔ اس پر دوسری بلی کہنے لگی، نہیں نہیں، تم نے زیادہ روٹی کا ٹکڑا لیا ہے، تم بھی جھوٹی اور مکار ہو۔ ہمارے پاس ایک ہی حل ہے، ہم بندر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، چلو چلو وہاں پر۔ یہ کہہ کر دونوں بلیاں اپنا اپنا ٹکڑا لا کر بندر کے قریب آئیں اور کہنے لگیں، پیارے بندر، ہمارے درمیان انصاف کر دو، یہ بلی میرے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے زیادہ ٹکڑا لیا ہے۔ یہ دیکھ کر بندر درخت سے اترا اور اس نے ہاتھ میں ایک ترازو پکڑا اور اس نے اس ترازو میں دونوں بلیوں کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا اور ان کو آپس میں تولنے لگا۔ جیسے ہی بندر نے وہ ترازو اٹھایا تو ایک پلڑا جس میں تھوڑی سی روٹی زیادہ تھی وہ بھاری ہو گیا۔ بندر بہت ہی زیادہ چلاک تھا، اس نے بھاری پلڑے میں سے تھوڑی سی روٹی توڑی اور خود کھا گیا۔ جیسے ہی اس نے خود تھوڑی سی روٹی کھائی تو اس پر دوسرا پلڑا بھاری ہو گیا کیونکہ اس میں روٹی اب زیادہ تھی۔ بندر نے بہت ہی چلاکی کے ساتھ دوسرے پلڑے میں سے بھی تھوڑی سی روٹی نکالی اور وہ بھی اپنے منہ میں دبا گیا۔ اب بندر کی تو بھوک مٹتی جا رہی تھی اور بلیاں بیچاری اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ بلیوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بندر ایسا کری جا رہا تھا۔ بار بار جب کوئی پلڑا بھاری ہوتا تو اس میں سے تھوڑی سی روٹی توڑ کر کھا جاتا، اس پر دوسرا بھاری ہو جاتا، پھر اس میں سے بھی توڑ کر کھا جاتا۔ اب جب بلیوں نے دیکھا کہ تھوڑا تھوڑا سا ٹکڑا ترازو میں رہ گیا ہے تو بلیاں بندر سے کہنے لگیں، اے بندر، تم نے ہمارے درمیان انصاف کر دیا، ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے، اب ہمیں یہ ٹکڑے واپس کر دو، ہم خود ہی اس کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ تو اس پر بندر کہنے لگا، میری پیاری دوست بلیوں، تم دونوں بہت ہی اچھی ہو، لیکن میں نے جو تمہارے درمیان فیصلہ کیا ہے اس کے لیے مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ یہ کہہ کر بندر نے دونوں بلیوں کے ٹکڑے اٹھائے اور اپنے منہ میں دبا کر جلدی سے درخت کی جانب بڑھ گیا اور زور زور سے ہنسنے لگا اور وہیں پر ترازو رکھ دیا۔ اب بلیاں بیچاری آپس میں غمزدہ ہو گئی اور ایک دوسرے سے افسوس کرنے لگیں کہ بندر ہمیں چکمہ دے کر چلا گیا ہے، اب آئندہ کے بعد ہمیں کبھی نہیں لڑنا چاہیے۔ اگر پیارے بچوں بلیاں وہاں پر نہ لڑتیں تو بندر کبھی بھی ان کے ساتھ چلاکی نہیں کھیل سکتا تھا، اس لیے تو کہتے ہیں لڑائی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے لڑائی کبھی مت کرو، ورنہ اس کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوتا ہے اور جو آپ کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے آپ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اس طرح نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں گی۔